صدیوں قبل نتھو ہنجرا کے نام پر آباد ہونے والے گاؤں نوتھے کے رہائشی نامور مشہور شاہسوار میر شکاری محترم رائے سداد خان کے بیٹے قائد اعظم کی بنائی نیشنل گارڈ کے نامور سپاہی رائے بشیر احمد سے ملنے ضلع حافظ آباد کے گاؤں نوتھے پہنچے۔ مانا کہ تیری جنت بہت حسین ہے یا رب، لیکن مجھے میرا گھر ہی عطا کرنا، یہ کمریاں یہ توتیاں یہ آہو طاؤس ان حسین شاہکاروں کو نہ مجھ سے جدا کرنا۔ اس نظم کے خالق 94 سالہ بزرگ رائے بشیر احمد نے اپنے عزیز کے ہمراہ استقبال کیا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ ہمارے نوتھے والد صاحب کا جہاں ڈیرا ہے نا بڑے گاؤں میں، وہاں تھا مڈل سکول، لوئر مڈل۔ وہاں سے میں نے 6 کلاس یہاں سے کی، 6ٹھی تک۔ پھر اس کے بعد ایک حافظ آباد میں تھی، جو بچے یہاں سے پڑھ کے صرف اردو جاتے تھے نا، وہاں جماعت بنی تھی انگلش کی، جونیئر اور سینئر جونیئر وہ ہوتی تھی جو 6 پڑھ کے جائیں، تو سینئر وہ ہوتی تھی جو مڈل کر کے جائیں، ورنیکولر۔ تو اس وقت میں وہاں جا کے انگلش کی 1 سال کا کورس صرف انگلش کا تھا، اس میں داخل ہوا۔ آپ نے پاکستان بنتے دیکھا، ہاں، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میں سن 29 کی پیدائش ہوں۔ اس کے حساب آپ لا لیں کہ 47 کے عرصہ جو ہے وہ 17-18 سال ہو جاتی، 17 بھی ہو سکتی ہے، 18 بھی، کیونکہ میں ساری اپنی ماں شوقیہ بڑا ادھر پھیرتا تھا۔ آپ قائد اعظم کی بنائی فورس نیشنل گارڈ کے ممبر رہے، ہاں، کبھی قائد اعظم سے ملاقات ہوئی؟ نہیں، ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نیشنل گارڈ کا سپاہی بنا، ہمارا سالار بھی تھا، تو وہ میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دی، لیکن اپنے 2 گاؤں کی، اردو کی اور نوتھے، ان کی بات جو شہر کے یہ تھے وہ اور صحیح تھا۔ آپ کی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ لو میرج تھی یا ارینج؟ نہیں، میں انہیں لو میرج تو نہیں کہہ سکتا۔ اردو کی کا نمبردار تھا رائے نور محمد، جو میرا سسر بنا، اس کی لڑکی تھی، وہ اس کی بھی عمر زیادہ ہو گئی تھی، ہاں جی، رسول بی بی۔ تو میری عمر بھی اس وقت ہو گئی تھی، پہلی شادی ہونے تک کوئی 25 سال سے اوپر، 28 ہو گئی۔ تو اس بیچاری سے کوئی اولاد نہ ہوئی، 8-10 سال وہ یہاں گھر پہ رہی، بلکہ یہ ریلوے اسٹیشن پہ جو ہم نے چھوٹا سا مکان بنایا، پہلے ہم اور کوئی آبادی نہیں تھی، ہم ایک جوڑا رہتے تھے۔ آپ نے کتنی شادیاں کی؟ 2، ایک وہ فوت ہو گئی تو پھر کیجیے۔ پھر شادی میری ہوئی حافظ آباد کا آخری گاؤں ہے، ایک بدر علی بڑا گاؤں ہے جس کی 11 آبادیاں ہیں، اس کا نام ہے بدر علی کہتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے ایک آبادی ہے، اس کا نام ہے دھری والا۔ وہاں کے جو زمیندار تھے وہ بڑے رقبے کے لحاظ سے بہت بڑے تھے مجھ سے۔ اچھا، ان کے 12 مربع زمین تھی اور سارے ضلع میں وہ زرخیز گاؤں سمجھا جائے۔ وہ اس وقت کاٹن کاشت ہوتی تھی، اب تو کاٹن غائب ہو گئی، کئی فصلیں ہیں جو معدوم ہو گئی۔ تو وہاں میری شادی ہوئی، اس وقت میری عمر 38 سال، پہلے کہ 28 اور 10 سال کر لو، 38 سال، وہ 38 میں ہوئی، جیسے ایک ہی لڑکا میرا ارشد، ایک لڑکا ڈوب کر فوت ہو گیا پانی میں۔ دوسری شادی گھر والوں نے کی یا آپ نے خود؟ نہیں، وہ گھر والوں نے۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی بندے کی آپ لو میرج کرتے ہیں، وہ لو میرج نہیں سی ہوتی، وہ کہتے تھے کہ اغوا کر کے لے گیا۔
وہ عشق کرنا اس وقت بڑا اوکھا پڑتا تھا، مشکل تھا، کیونکہ یا کوئی لڑکی قتل ہو گئی یا لڑکا ہو گیا یا دونوں ہی ہو گئے. یہ اس وقت لو اس قسم کی ہوتی تھی، کیونکہ غیرت کا مسئلہ بہت زیادہ. صدیوں پرانی ثقافتی اشیاء سمیت مختلف ممالک سے جنگوں میں استعمال ہونے والی تلواریں، تمنچے اور مختلف قسم کے قیمتی اور نایاب قسم کے جانور، پرندے دکھائے جو میوزیم اور چڑیا گھر کی منظر کشی کر رہے تھے. آپ نے گھر میں پورا منی میوزیم بنا رکھا ہے. ہاں، یہ شوق کب پیدا ہوا؟ یہ جو شوق ہے نا، اصل میں بچپن میں جب نا میری ایک یہ عادت بن چکی تھی کہ میں ریت ہوتی ہے نا، وہ دریا سے آتی تھی تو بلڈنگوں کے لیے، لوگوں کے استعمال کے لیے وہ میں ریت سے تلاش کرتا رہتا تھا. وہ گھیٹیاں، سپیاں، صدفیں وہ اکٹھیاں کرنی ہیں، تو وہ بھی میں نے کر لیا کے رکھ لینی. پھر اس وقت ہوتی تھی کوڑیاں. آپ کوڑیاں کو نہیں جانتے، کہتے اس وقت ہوتا تھا سکہ. کوڑیاں آپ نہیں جانتے، پہلے سکہ یہ نہیں ہوتا تھا. اشوک کے زمانے میں، بدھا کے زمانے میں گاؤں میں وہ کوڑیاں ہوتی. کوڑیاں وہ ہوتی تھی کہ سمندر سے نکلتی تھی، ان ویسی کوڑیاں سمجھے تھا. وہ ان کا جو وزن ہے نا، وہ گنتی میں ہو یا ٹوپا پڑ لو کوڑیاں دا، ہندو کو خطری تو لے لو اپنا جنس دے کے، اگوں دی چیز کو خریدنی ہوئے تو بھی پھر دے دیو نہ تو مل جاتی سی. لیکن انہاں چ خوبصورت جڑیاں کوڑیاں ہوندیاں سن، وہ میں چک کے انہاں نوں تو نا کسیٹ، میں اردو بولتا ہوں، انہیں نشان لگا دیتا تھا. انہیں نیلی نیلی نکل آتی تھی، بڑی خوبصورت. وہ کوڑیوں کا زمانہ تھا. آپ کے ہیٹ میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. ہاں، یہ شوق ہے یا لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے؟ ہاں، یہ دونوں باتیں سمجھ لیں. ایک تو میرا جو یہ شوق ہے نا، میں شکاری بھی ہوں. شکاریوں کی عام یہ انگریز کے زمانے تھے، ایک رسم تھی کہ وہ کوئی نہ کوئی پر، اس وقت ہوتے تھے مرغابی کا جو پر ہوتا تھا، نیل سارک مرغابی کی بطخے کی طرح، اس میں ایسا ہوتا تھا کنڈل والا، وہ لگاتے تھے انگریزوں کے دور میں شکاری. تو ان کی پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ تو شکاری ہے. ایک وہ سمجھ لیں، میں پہلے وہ بھی لگاتا تھا. پھر سرخاب کے پر کی کیونکہ بڑی مشہور تھی کہ اس آدمی کو سرخاب کا پر لگا کہ یا اتنی سے ہم عزت دے رہے ہو، یا اتنا ہی یہ ٹہل کے چل رہا ہے، کون سی خوبی ہے اس میں جو یہ سرخاب کے پر والا ہے. تو اس لیے وہ سرخاب کا پر میں نے جب یہ رکھے تو میں نے چڑیا گھر میں جو سرخاب کی ہوتی نا، میں یہ پر جب وہ نہیں کرتے تھے، ہر سال پرندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی نئی پوشش نکالتا ہے، تو میں وہ چوک کے رکھ لیتا تھا. تو کسی کو مار کے نہیں رکھتا. تو میں ناظم تھا چڑیا گھر کا، منتظم تھا. لوگ پہچان لیتے تھے، یار رائے بشیر ہے جس کا ریلوے اسٹیشن پہ چڑیا گھر. بچوں سے محبت انہیں باہر لان میں کھینچ لائی جہاں بچوں میں ٹافیاں تقسیم کی.
पालने का शौक कब और किसको देखकर हुआ? ये मैंने कोई बाहर से नहीं सीखा। मेरे जो वालिद साहब थे ना, वो एक नामवर जिसे कहते हैं मीर शिकारी, उस ज़माने का लफ्ज़ था, जो शिकारियों का भी होता था ना, सबसे बड़ा शिकारी वो मीर शिकारी है। मेरे वालिद साहब इसी तरह घोड़ शाह सवारी जो हमारे ख़ानदान में है, वो चैम्पियन शाह सवार थे। आपने सैकड़ों मुख्तलिफ परिंदे और जानवर पाल रखे हैं, इनके अखराजात किस तरह मैनेज करते हैं? मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये कुदरत दे रही है कि मैं अगर सेव करता इतनी, मेरा 12 लाख रुपया मैंने एक एक करके एक दफ़ा वो निकाला, 12 लाख रुपया सालाना खर्च आता है। उस तरह जैसे जब ज़्यादा हिरन थे, यानी 6 एकड़ ज़मीन मैं मखसूस रखता हूँ इनके चारे के लिए, हिरनों के लिए। अच्छा, फिर अब घोड़े भी आ गए उसमें, वहाँ तो वो 8 एकड़, हालांकि मेरे पास रकबा जो आपको बताया कि सिर्फ 32-33 एकड़ बनता है गाँव में, तो एक एक मुरबा वैसे विरासती है, वो 8-10 किलो इसमें है खरीदारी के। तो इतने रकबे पे तो कोई नहीं कर सकता, इतना खर्च कौन कर सकता है। इसी तरह आपने देखा कि कुत्तों का कितना फर्क है, 8-7 कुत्ते हैं आपने नहीं देखे, अच्छा उनकी तस्वीरें भी नहीं दी आपने। तो घोड़े, कुत्ते, हिरन, ये आप ये अब भी ऐसे ही करें कि 12 लाख रुपये। तो जो आमदनी होती है ना हमारी, वो कुछ शैलर से आ गया पैसे बस, और उसके अलावा कुछ जो मुंजी का फसल या गंदम से कुछ बच भी जाती है ज़मीन, तो मेरी खुराक और जानवरों की खुराक के लिए काफ़ी होती है। आपकी फैमिली में हाँ आपके बाद हाँ, किसको जानवरों का शौक है? एक ही लड़का है, इधर आया, वो सदाद वगैरह सामने, वो उसे शौक है, और किसी को भी। जो अरशद है मेरा लड़का, वो जानवर ला कर दे देता है, सिंध से लाने पड़े, कहीं से लाने पड़े, बच्चे लाने पड़े, हिरनों के, जो कुछ भी वो मैं पालता मैं हूँ। अब अगली तैयारी सदाद राइस मिल्स की तरफ थी, जो करीब 10 किलोमीटर दूर सुखेकी में वाक़ थी। आपने इलेक्शन भी लड़ा, ये सियासत का शौक कब पैदा हुआ? ये जो सियासत का शौक है ना जी, ये सन भुट्टो दौर था ना, बाद भुट्टो दौर के जो बने भी थे ना, वो उनका कोई और ही तरीका था, अभी वो यहाँ नहीं पहुँचे थे, उन्होंने अपने बना दिए थे, ये मोची है, ये नाई है, उनको दे दीजिए, मुसल्लियों को दे दीजिए। अच्छा, तो जो चौधरियों को कहते थे कि हम तो एक नज़म है उनकी कि मैं चाड़ियाँ बना सब चम दियाँ जुतियाँ कर संदियाँ ची ची ची। उस ज़माने से मैं इसने मेरा नुकसान भी किया सियासत में। किस सियासतदान से मुतासर हुए? नहीं, वो तो आम जाहिर है कि वो दूसरों से मैंने क्या मुतासर होना था। हालांकि मैं उस वक्त अब अफसर हुसैन के साथ शिकार खेलता था, उसका बड़ी बड़ी दूर पत्थर था कि ये वो हम बना के अपनी गाड़ियों पे एक टीम जाते थे, तो मेरा वो हद तक उससे शिकार था। लेकिन जब ये काम हुआ ना, तो बाद में मैं एक दफ़ा तो उसका अफसर हुसैन के साथ, फिर जब से छोड़ा है मैं फिर मतवातर इधर उधर बदला नहीं मेहदी हसन के साथ, क्योंकि मैं इस जैसा कोई सियासतदान नहीं बनाया। मैं अर्ज़ करता हूँ कि इस पर इतना अरूज आया कि ये जब थाने में जाता था ना, रिश्वत नहीं देता, तौबा, किसी जरूरत नहीं थी कि इसके हल्के से जो पैसे ले। कायदे आज़म के दौर में हाँ जो सियासत का अंदाज था, हाँ उसमें और आज के मौजूदा दौर में सियासत का जो अंदाज है, क्या फ़र्क महसूस करते ये हैं? फ़र्क ये महसूस करता हूँ, उस वक्त तो जो रिश्वत सतानी थी ये नहीं, वो भुखा दौर तोड़ कुछ नहीं सी साढ़े
تو انہیں سیاستدانہ کی کرنا سی غریبا، انہوں نے فنڈ تے یہ تے وہ تے اے کرو تو کرو، یہ کام نہیں ہوتا. وہ صرف ایم این اے ہوتے تھے یا ایم پی ہوتے تھے. تو اس کے آگے زیادہ پہلے دور میں یہ ہنکا پھنکی نہیں. آپ شاعر بھی ہیں. ہاں، یہ شوق ہے یا عشق کی داستان؟ میں عرض ہے کہ میں چھوٹا ہوتا شروع کر دیا تھا پرائمری اسکول میں، مڈل اسکول. تو میں اچھے بھلے شعر کہہ لیتا. یہ مجھے پھر میں یہ ہے کہ میں جو ہے نا ڈاکٹر اقبال یاد کی کتاب ہے یا اور شاعروں کی ساری، یہ میں نے نا سب سے زیادہ ڈاکٹر اقبال کی کتابوں کا مطالعہ کیا. تو میرا طرز بھی آپ نے آگے نہیں دیکھا ہوگا، وہ منفرد ہے دوسرے شاعر. آپ نے پہلا شعر کب اور کس کے لیے لکھا؟ جی، پہلا شعر میں نے لکھا کہ یہاں ایک جسم شاہ ایک اصغر شاہ دو سید جو ہے نا وہ تھانے دار لگے. اس وقت تو بڑی انہوں نے کوئی چودھری نہیں چھوڑا، کوئی کچھ نہیں چھوڑا، لوگ اس سے ڈرتے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ کتنا ذلیل کر کے آدمیوں کو تھانے لے جاتا تھا، منہ پہ کالا گدے پہ بٹھا کر، یہ وہ بڑے بزرگوں کو کسی کے لحاظ نہیں کرتا. تو وہ چوریاں بند ہو گئی، کوئی چوری نہ کرے. کتنا پرامن ہے اس زمانے کا. میں شعر لفظ جاتا ہوں جب میری عمر وہاں اپنے اسکول میں پڑھی. میرا خیال یہ بات ہوگی 1938 39 کی بات ہے، جو 38. ہاں جی. کتنا پرامن ہے اہل سادات کا یہ زمانہ کہ گھروں کو تالا نہیں لگاتے اہل خانہ. سادات رائس ملز پہنچے جہاں ان کے منشی نے استقبال کیا. 94 سال کی عمر میں اب بھی آپ کی نظر اور سماعت بالکل ٹھیک ہے، اس کا کیا راز ہے؟ جی، میں عرض کرتا ہوں کہ آدمی کو چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو، اس کو ایک ضرورت پڑتی ہے کہ میری آنکھیں آج ذرا کوئی ایسے خراب ہے، تو انتظار نہ کرے، فوراً اٹھ کے میں ہر رات کو 3 بار چھٹے مار کے اپنی آنکھیں صاف کرتا 3 بار. اور میں کچھ 4-5 دفعہ اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ صابن میں نے ایسے رکھے ہوئے ہیں جو وہ چال دیں. تو 3-4 دفعہ میں دن کو 3-4 دفعہ رات کو ہاتھ صاف کرتا. میں بہت کم خوراک کھاتا، بلکہ اپنی ضرورت کے سے بھی کم کھاتا. پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں. تمام ملازمین سے بالمشافہ ملے اور ان کی خیریت دریافت کی. اب اگلا سفر واپسی رہائش گاہ کا تھا. راستے میں میاں منشا کے فارم ہاؤس پر واقع مسلم کمرشل بینک کے مینیجر محمد قاسم سے بھی ملاقات کی. آپ اچھے شکاری بھی ہیں، کس جانور کا گوشت خوش ہو کر کھاتے ہیں؟ پرندوں میں جو گوشت ہوتا ہے کھانے والا وہ سب سے اچھا تیتر کا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا. بچپن، جوانی اور بڑھاپا، عمر کا کون سا حصہ جسے سب سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں؟
سب سے جو بہتر وقت ہوتا ہے انسان کا، وہ بوڑھا ہو گیا ہو، اس کی سفید داڑھی ہو، اچھا اس کی داڑھی پہ کوئی یہ کھانے کا نشان نہ ہو، روز اتنی صاف ہو، اچھا پر نور اس کا چہرہ ہو، تو اس کی جتنی اولاد ہے، چاہے وہ تیسری پشت ہے یا کچھ ہے، وہ برسر روزگار ہو، وہ ذہین ہو، وہ پڑھ لکھ گئے ہوں، آپ خود کماتے ہوں، تو وہ جب دیکھتا ہے کہ میری بیل میری چل پڑی ہے، تو وہ دنیا سے خوش ہو کے جاتا ہے۔ تو اگر بوڑھا بڑھاپے میں تکلیف سے مرے تو ایک بڑھاپا جو ہے وہ تکلیف کا ہی ہوتا ہے۔ محبت ایک فطری جذبہ ہے، ہاں، زندگی میں کتنے عشق ہوئے؟ وہ ایک شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کتنی چاہ کسی پردہ نشین کی پردہ پوشی کے لیے، مرنے سے پہلے میں انہیں سارے خطوط دلا دیے اس کے، ہاں جی، کتنی چاہ الفت سے لکھی اس نے وہ تحریریں، جنہیں ایک پل میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پوری زندگی کا حاصل جو آپ نصیحت کرنا چاہیں؟ وہ ہے کام کام محنت، اور صرف جذبہ جو ہے نا وہ کام ہونا چاہیے، سارا کام کام اور صرف کام، ہر کام میں ایک کام منتخب کر لیں، اس پہ پورا زور لگائیں، انشاءاللہ آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں۔